اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے قرآن پاک کی جو ٹیکسٹ ہے اس کی کیا ویلیو ہے۔ جو قرآن پاک ہے نا، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا دیکھیں، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوں یا جو میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کبھی کبھار ڈسکشن ہو جاتی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹے دیکھو، میں صرف ایک کنیکٹر ہوں، آپ مجھے کنیکٹر سے زیادہ کچھ نہ سمجھیے، آپ مجھے مطلب سول سورس آف انفارمیشن نہ سمجھیے کہ سر عامر جو بات کر رہے ہیں ویسے ہی ہے، ایسا نہیں۔ میرا کام، میری رسپانسبلٹی صرف یہ ہے کہ میں آپ کو اس سے کنیکٹ کروں۔ آپ کو ہدایت یہیں سے ملنی ہے۔ آپ کو ہدایت صرف قرآن کریم ہی دے سکتا ہے، آپ کو ہدایت صرف اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے۔ اگر آپ صرف میری فلو آف انفارمیشن پہ بھروسہ کریں گے یا اگر آپ میرے لیکچر کو ریلائبل سورس سمجھیں گے تو موسٹ پروبیبلی کیا 100% میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو آپ میری ویڈیوز کا یا میرے لیکچرز کو آپ کمپلیٹ سورس آف انفارمیشن نہ سمجھیے۔ میرا کام ہے صرف آپ کو، میں ایکچولی ویڈیوز اس لیے بنا رہا ہوں یا میں آپ کے ساتھ لیکچر اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوتا ہوں کہ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ہاؤ دس بک از امپورٹنٹ، اور آپ نے اس سے کنیکٹ ہونا ہے۔ آپ کو ہدایت اسی کتاب نے دینی، یہ اللہ کی رسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس رکھوں گا، آپ ان آیات کا خود انالیسس کیجیے اور آپ دیکھیں یہ ٹیکسٹ کتنا اسٹرانگ ہے۔ مطلب اس کی جو فلو آف انفارمیشن ہے، اس کا جب آپ کنٹینٹ انالیسس کریں گے، اس کی کوالٹیٹیو ریسرچ کریں گے، تب آپ دیکھیں گے، جب آپ قرآن پاک کو غور سے سنیں گے نا، غور سے توجہ سے، تو قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ کا فلو ہے، آیات کا جو اس کا جو تناسب ہے، اس کی جو ایک چین بنی ہوئی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر ہدایت پیدا کر دیں گی۔ جیسے میں بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں پریزنٹ کرتا ہوں، جیسے سورہ صافات ہے، اس کی آیت نمبر 139 سے 148 تک دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے بات کر رہے ہیں۔ میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ سورہ صافات ہے، آیت 139 سے لے کے 148 تک دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں، جب بھری ہوئی کشتی کی طرف نکل گئے تو قرآن اندازی میں انہوں نے مات کھائی، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، آپ کو پتہ ہے حضرت یونس کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 143 میں کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو 144 ضرور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک۔ یہ آیت 144 ہے۔ پھر اللہ 145 میں کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا، وہ بیمار تھے، پھر ہم نے ان پر ایک درخت اگایا، پھر ہم نے ان کو 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، وہ سب ان پر ایمان لائے اور انہیں ایک وقت خاص تک ہم نے دنیا میں باقی رکھا۔ اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت اور ایک کمپلیٹ کمیونیکیشن ہے اور کتنے پیارے لیسنز ہیں۔ یونس علیہ السلام جو رسولوں میں سے تھے، ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیکھیے کس طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، اور پھر وہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب سوائے میرے اللہ کے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے خالصتاً اللہ کی تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب دیکھیں اس دعا میں کوئی وسیلہ، کوئی بیچ میں کوئی سفارشی کوئی نہیں ہے، صرف حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، پھر ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور صرف باہر نہیں نکالا بلکہ ان کو 1,00,000 سے زیادہ آدمی کی طرف بھیجا، وہ لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کو ایک اچھی زندگی دی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر ہماری لائف میں کوئی اس طرح کا ڈپریشن آ جائے، کوئی ایسا فیس آ جائے کہ جب ہمیں کوئی وے آؤٹ نظر نہ آ رہے ہوں، تو ہمیں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کو اس بند رستے سے نکالیں گے نہیں بلکہ آپ کی زندگی بھی بہتر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے سورہ نمل کی ایک آیت ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور وہ ہے سورہ نمل کی آیت 10 اور 11۔ میں آپ کو ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ خود سنیے گا۔ اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، پھر موسیٰ نے اس سے لہراتا ہوا دیکھا، گویا وہ اژدہا ہے، اور پیٹ پھیر کر بھاگا اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو ہم نے فرمایا اے موسیٰ، میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں، ہاں مگر اگر کوئی زیادتی کرے اور پھر برائی کے بعد بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لے تو اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت کمیونیکیشن ہے، اور اللہ پاک کی اب نیوٹریلٹی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ پر انعامات کیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے افضل نبی کون ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو کیا فضیلت دی،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا، اور رسول اللہ کو کیا فضیلت دی؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہ کتاب دی جو قیامت تک محفوظ ہے. سبحان اللہ. تو جب کلام ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، وہ جب بھاگے تو آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ، میرے یہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں، مگر اگر وہ قصور کریں اور پھر توبہ کر کے سیدھے راستے چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. تو یہاں سے کیا لیسن ملتا ہے کہ اگر رسول بھی گناہ کرے یا رسول بھی خطا کرے تو اس کو بھی توبہ کر کے سیدھا چلتے رہنا ہوگا. تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولیاں بھائی؟ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بے تحاشا انعامات کیے. سب سے بڑا انعام تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے کمپائل کر کے ہمیں دیا. اب اگر ہم برائی کی طرف جائیں گے اور ہم توبہ کر کے سیدھا نہ چلیں تو پھر ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شرمساری کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرنی، سورہ محمد کی آیت نمبر 34 ہے. سورہ محمد آیت نمبر 34. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ کافر ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. یہ میں آیت آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا تھا سر صرف شرک کی معافی نہیں ہے، باقی اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. میں نے کہا بیٹے دیکھو، شرک بیسیکلی ہے کیا، اس کو سمجھیے. شرک یہ ہے کہ جب آپ کے ایکشن سے یہ چیز پروو ہونا شروع ہو جائے، آپ کے ایکشن سے نظر آنا شروع ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے، تو یہی شرک ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن پاک کا انالیسس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ کے بولنے سے، آپ کے ایکشن سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، آپ قرآن کے فرما بردار نہیں ہیں، آپ قرآن پہ غور و فکر کر کے اپنے اعمال اس کے مطابق نہیں کر رہے، تو پھر آپ جو بھی ہیں آپ مشرک ہیں. چلے میں اس کو اپنے پر لے لیتا ہوں. اگر میں قرآن کریم سے اس کو مضبوطی سے نہ تھاموں، اس کو بار بار نہ پڑھوں، اس پہ بار بار غور کر کے اپنے اعمال اس کے مطابق نہ کروں تو میں مشرک ہوں. شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بت ہو آپ اسی کو سجدہ کریں، نہیں. شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر آپ کسی اور کو ویلیو دے دیں، اپنی زندگی کو ویلیو دے دیں، اپنی خواہشات کو ویلیو دے دیں، اپنے نفس کو ویلیو دے دیں، شیطان کو ویلیو دے دیں. جیسے آپ کو ایک شخص سے نفرت ہے اور اس کی نفرت میں آپ اتنے بڑھ گئے کہ آپ اسے گالیاں نکال رہے ہیں، اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، ہر جگہ اس کی برائیاں کر رہے ہیں، اپنے دل میں اپنے نفرت رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے اپنی نفسانی خواہش کو اللہ سے مقدم رکھ دیا نا. یا آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کسی کو مارتے ہیں، کسی کا قتل کر دیتے ہیں، تو آپ نے شیطان کی بات کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھ دیا نا. تو یہی شرک ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا، جو کفر کرتے ہیں اور دین سے روکتے ہیں اور کفر کی ہی حالت میں مرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہرگز نہیں بخشے گا. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور آپ دیکھیں قرآن پاک کا ٹیکسٹ کتنا مضبوط ہے. اسی کے کانٹیکسٹ میں سورہ زمر کی ایک آیت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور میں بہت خوبصورت آیات ہیں یہ دو، 53 اور 54. اب دیکھیں اللہ پاک کس طرح سے نصیحت کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار بس ندامت کے 2 آنسو بہا لو اور آخری وقت میں توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. اچھا دیکھیں پھر اللہ پاک کیا کہتے ہیں. اللہ پاک آیت 53 میں فرما رہے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ میرے بندوں سے کہو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، مطلب جو گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیں، وہی بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اگلی آیت دیکھیں 54، کتنا خوبصورت ٹیکسٹ ہے، کتنی پیاری کمیونیکیشن ہے. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ فوراً اور اس کے ہاں گردن رکھو، مطلب فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد بھی نہ ہو. تو سر اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ کے پاس آپ کینسر کے پیشنٹ ہیں، آپ کے پاس صرف 6 مہینے ہیں، تو آپ اس وقت اگر توبہ کر کے نمازیں شروع بھی کر دیں تو آپ نے عمر کا وہ حصہ اللہ کو دیا کہ جو آپ خود اپنے آپ کو بھی نہیں دینا چاہ رہے. یعنی کہ آپ کو کنفرم ہے میں مرنے والا ہوں تو آپ نے توبہ کر لی. نہیں، جوانی میں توبہ کریں، جلد سے جلد توبہ کریں. جتنی جلدی توبہ کریں گے اتنا اچھا ہے، جتنا لیٹ کریں گے اتنا برا ہے، اتنا رسک بڑھتا جائے گا. اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی نہیں قبول کریں گے. تو بیسیکلی میں جو چیز کنکلوڈ کرنے لگا ہوں وہ یہ کرنے لگا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے. میں آج اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ اس قرآن کے ساتھ نیگلیجنس، اگنورنس اور بے اتنائی برتنا ہے. اگر آپ کی لائف میں اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز امپورٹنٹ ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ پھر سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ قرآن ہے. اپنے
اپنی عمر کا بہترین حصہ اس کو دیں، اپنی ریسرچ کا بہترین حصہ اس کو دیں، اپنی عقل کا بہترین حصہ اس کو دیں، اپنے نالج کا بہترین حصہ اس کو دیں، تاکہ آپ بہترین انسان بن سکیں۔ تو قرآن پاک کا ٹیکسٹ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیے، غور و فکر کر کے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب ہدایت ملے گی، ہم سب جب کنیکٹ ہوں گے تو 1+1 2 نہیں ہوتا، 1+11 ملین ٹریلین ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔